الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. دیکھیے، عن ام المؤمنین، مومنوں کی ماں سے روایت ہے، ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں سے روایت ہے۔ دیکھیے، عبداللہ کی ماں عائشہ، عائشہ قالت، عائشہ فرماتی ہے، جتنا عائشہ رضی اللہ عنہ، اسے کوئی اولاد نہ تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں تھی اس کوئی اولاد، لیکن عائشہ کی بہن کون تھی؟ اسما بنت ابی بکر تھی نا، اس کا تھا بچہ کون؟ عبداللہ۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پالتی تھی اس بچے کو۔ پھر کہا گیا عائشہ کوئی کیا، تم اس کی ماں جیسی ہو، تم اس کو اتنا پالتی ہو۔ ام عبداللہ، عن ام المؤمنین، ام المؤمنین سے روایت ہے، ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہے کہ شی سیڈ دیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث، جس انسان نے احداث کیا، احداث بولتے بدعت کرنے کو، کوئی نئی چیز کرنا۔ اور پتہ ہے حدیث کو بولتے ہیں، حدیث، حدیث کیا ہو گیا؟ مطلب آپ سے کا قول ہے نا، اصلی لغوی معنی کیا حدیث کیا ہو گیا؟ کوئی بات کرنا، کوئی بات کہنا، کوئی نئی بات کہنا، کوئی نیا چیز جو ہو اس کو بولتے ہیں حدیث، یا حدیث بولتے ہیں بیان کرنے کو، ہم بولتے ہیں تحدیث نعمت، نعمت بیان کرنا، یا حدیث بولتے کس کو؟ جس یہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ احدث کو احداث، ہاں احداث کس کو بولتے ہیں؟ بدعت کرنے کو، انوویشن کرنے کو، کوئی نیا چیز ایڈ کرنا اسلام کے اندر، کوئی بھی نیا چیز۔ جس نے کوئی بھی، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے کے اندر، امر بولتے ہیں نا معاملے کو، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ معاملے سے دین، امر بولتے ہیں افیئر کو نا، افیئر کو، معاملے کو، لیکن دیکھیے یہاں سے لکھا ہوگا ان دس میٹر آف آرس، یعنی کہ اسلام میں، اسلام کے معاملے میں جس نے بدعت کیا ہمارے اس حکم، اس معاملے میں، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں تھا، اس نے وہ خود انوویٹ کیا، ٹھیک ہے، فہو رد، وہ کام مردود ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، مردود، ہاں فہو رد، وہ مردود ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی کہ وہ قبول نہیں ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ہمیں کہا گیا دن میں 5 نمازیں پڑھو، فرض نمازیں 5، کوئی بولے گا یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے 5 ہی کہا، میں 10 پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کے لیے، 5 کس نے کہا؟ میں پڑھوں گا فجر میں 2 کے بدلے 10 رکعتیں، پڑھوں گا عصر کے ٹائم پہ 4 کے بدلے 20 رکعتیں ایک ساتھ، تراویح پڑھوں گا میں عصر کے ٹائم پہ، ڈبل ثواب مجھے، ٹرپل ثواب ملیں گے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ثواب مل رہے، اس کو گناہ مل رہے، اس کو بولتے ہیں بدعت۔ بدعت مطلب ہو گیا، بدعتی جو کام نیا کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن وہ گناہ کما رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کیا، میں عبادت کرتا ہوں، اس کو بولتے ہیں بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ بولتا ہے یہ بدعت نہیں ہو گیا، وہ بولتے ہیں وہاں سے کیا، یہ ہو گیا بدعت حسنہ، یعنی کہ وہ بولتا ہے کہ یہ ہو گیا نیک بدعت کرنا، بدعت حسنہ۔ دوسرا ہو گیا بدعت سیئہ یا غیر حسنہ، اچھا بدعت وہ نہیں ہوتا ہے، یہ کیٹیگری کرتے ہیں وہی بدعت ہی کرتے ہیں، ان کو ایسی کیٹیگری بنائی ہے خود ہی انہوں نے۔ جبکہ حدیث میں کیا آ گیا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہاں پر نہیں آ گیا اب اچھا بدعت کرو گے تو گمراہی نہیں ہے، نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی اور لے جاتی ہے، یعنی کہ بدعت جہنم کی اور لیتا ہے انسان کو، تو بدعات سے خود کو بچانا ہے۔ جتنے بدعات کرتے، مثال نہیں دوں گا میں آپ کو، سمجھے کہ بدعات کیا کیا ہے، ان سے انسان کو بچنا ہے۔ مثال کیا دیں گے بدعت کی؟ شب برات منانا بدعت، عید میلاد النبی منانا بدعت، اور کیا ہوتا ہے، چور مرنا بدعت، چوتھا کرنا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شب برات، ہاں امام کے پیچھے دعا کرنا، امام کے پیچھے دعا کرنا، امام کے پیچھے دعا کرنا، اجتماعی دعا کرنا مسجد میں سارے ایک ساتھ، اور بتائیے کچھ بدعت اب، بدعت ہے نا بہت سارے۔ اچھا اب بدعت کس کو بولیں گے، سمجھنا وہی ہے اس حدیث میں نا، بدعت آخر ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بدعت ہو گیا احداث فی الدین، دین میں انوویشن کرنا، نئی چیزیں ایڈ کرنا، دین میں نئی چیزیں ایڈ کرنا، دین میں نئی چیزیں ایڈ کرنا، قرآن خوانی کر رہا یہ بدعت، یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی پڑھ رہا ہے قبر پہ کیا، قرآن میت کو، وہ کیا ہے بدعت، آپ بولیں گے بدعت نہیں ہے تو قرآن پڑھنا ہے میت کو۔ دیکھیے حدیث میں کیا آ گیا، حدیث میں آ گیا کہ اذا مات احدکم، نہیں نہیں، یعنی سے نہیں آ گیا، حدیث میں آ گیا کہ
اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کو کوئی عمل نہیں پہنچتی ہے مرنے کے بعد قبر میں، الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں پہنچتی ہے مرنے کے بعد بھی، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جو انسان کرتا ہے نا، صدقہ جاریہ جو پھر جاری رہتا ہے. فار ایگزامپل، کوئی انسان ہے نا، وہ دیتا ہے مسجد کو پیسے، پھر آتے لوگ مسجد، پھر وہاں پڑھتے ہیں لوگ 100 سال تک، دو تو 3 4 سال، 340 سال تک نماز پڑھتے ہیں، اس میں ثواب ملتے ہیں اس انسان کو. کوئی انسان رہتا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو کرتا ہے اپلوڈ، رہتا ہے ایسے ہی ویڈیو، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ویڈیو، اس کو ثواب مل جاتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے انسان کو، ورنہ سب ضائع ہو جائے گا انسان کو. ایسی کوئی انسان کرتا ہے کام، وہ لگاتا ہے نل کا سڑک پہ، لوگ پانی پیتے ہیں اس سے اچھے سے، لوگ جتنا پانی پیتے ہیں صاحب اس کو مل رہا ہوتا ہے اتنا سارا مرنے کے بعد بھی. کتنا فائدہ صدقہ. اب دیکھیں کتنا فائدہ ہے کس میں؟ صدقہ کرنے میں، مرنے کے بعد ہی مل رہا ہوتا ہے اجر. اور سب سے بڑا صدقہ کیا ہو گیا؟ کہ انسان کے بچے اچھے ہوں گے. میرے بچے اچھے ہیں، ہے نا، وہ مجھے دعا کریں گے بڑے ہو کے، جب میں بڑا ہو جاؤں گا، نہیں سوری، جب میں بڑا مر جاؤں گا. تو بچے جب اچھے ہوں گے نا، وہ دعا بھی کر سکتے ہیں. اس لیے حدیث میں کیا گیا؟ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، علم نافع پڑھنا، ویسا علم جس پہ انسان عمل بھی ساتھ میں کرتا ہوگا. تو انسان اگر علم پڑھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، آگے لیتا ہے علم، تو جن کو پڑھاتا ہے نا وہ علم، میں نے پڑھایا جیسے فار ایگزامپل 2 انسانوں کو، وہ پڑھائیں گے، اور وہ 2 انسان ہے نا، اب ہے نا وہ 2 انسان، یہ پڑھیں گے اور دو کو، یہ پڑھے گا اور دو کو، پھر یہ پڑھیں گے اور چار کو، اور چار کو، کتنا بڑھ سکتا ہے ایسے؟ پھر صاحب ملیں گے سارے اس کو ہی، ہے نا، کیونکہ حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کہتے ہیں نا گائیڈ خیر کی اور، اجو خیر کی اور، اجو خیر کی اور، اس کی مثال ویسی جیسے وہ خود کام کر رہا ہوتا ہے والا. فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں دوست کو نماز پڑھو آج 5 وقت، وہ پڑھ رہا ہے 5 وقت نماز، مجھے مل رہی ہے برابر اس کے 5 وقت کے ثواب بھی. آپ سوچیے کتنا ثواب ملتا ہے دعوت کے کام کرنے میں، اور کتنا بڑا فرض ہے انسان پہ دعوت کا کام کرنا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کاموں کا، اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، تم روکتے ہو منکر کاموں سے، برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، تم ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس سے تم یہ سب کرتے ہو. تو انسان کو دعوت کا کام کرنا ہے ہمیشہ، تو ہمیشہ کرنا. اور پتہ ہے کچھ عالم کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہیں پہ شراب کے اڈے میں ہیں، آپ بھی شراب پی رہے ہیں، وہ سب بھی شراب پی رہے ہیں، آپ شرابی ہے، آپ کو نہیں بولنا ہے کہ میں شرابی ہوں، مجھے یہاں دعوت نہیں دینی ہے، آپ کو وہاں بھی بولنا ہے یہ شراب حرام ہے، ہمیں نہیں چاہیے تھا ہم یہ پیے، اگر آپ شراب بھی پی رہے ہو. اتنا مسئلہ ہوتا ہے، دعوت اتنی امپورٹنٹ ہے. کوئی زنا کار ہے، زنا کرتا ہے وہ، لیکن وہ بولتے ہیں باقیوں کو بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، زنا غلط ہے. اگر وہ زنا کرتا بھی ہے، تب بھی اسے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کو بھی دعوت دینی ہے. ایسا نہیں ہے ہم بولیں گے سکیش میں واز ونان سیج گوڑ پن سیج گوڑ پانس، ایسا نہیں ہے. واز تو پڑھنی ہی ہے، کیونکہ نصیحت کرنی ہے دوسرے کو ہمیشہ. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے ایمان والوں کو، ہے نا. جب انسان سنتا ہے نا قرآن یا حدیث، سے انسان سنتا ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی. اگر اس کو قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے وہ، ہے نا. اگر اس کو قرآن پڑھنے سے فرق کچھ نہیں پڑتا ہے، تو اس میں پھر نفاق آ گیا ہوتا ہے اس انسان ہے نا وہ قرآن کی آیت کیا ہے وہ؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کیا ہے وہ؟ وجلت قلوبهم، مجھے بھول کے خدا ہے، مجھے کیوں بھول جاتے ہیں یہ سب چیزیں؟ جب وہ سنتے نا اللہ کا نام، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے، وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے مومن لوگ. تو اور رواہ البخاری والمسلم، بخاری مسلم روایت یہ والی کی تھی. اب روایت نمبر 2 ہے یہاں پہ جو اس نے لکھی ہے، من عمل عملا، جس نے ایسی عمل کی، لیس علیہ امرنا، جس پر نہیں تھا ہمارا حکم، ہمارا امر، فہو رد، وہ کام ریجیکٹ کیا جائے گا. کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم منانا میلاد میرا، تم منانا شب برات، تم منانا شب معراج، کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کہا تھا، ہم نے خود منایا یہ سب چیزیں. تو خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے وہ عمل کیا جس کا حکم نہیں مل گیا تھا، وہ ریجیکٹ کیا جائے گا. آپ کوئی بولے گا نہیں مجھے نیت صاف ہے، میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے بدعت، نہیں، بدعت قبول نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا تھا ایک بار نا اپنے محلے میں
میں نے کیا تھا ڈبیٹ نا ایک اس کے ساتھ نا، مولوی صاحب کے ساتھ اسی پہ نا، بدعت ہے یہ شب بارات منانا اب ہم بات کر رہے تھے، اب وہ مجھے بول رہا ہے وہاں سے، وہاں پہ سب بوڑھے بوڑھے مسجد والے سارے تھے، اب میں ہمام بیٹھ گیا ہوں، تو میں چھوٹا ہی تھا شاید 2 سال پہلے، تو میں کرتا صرف ڈبیٹ دن بھر، اب میں نہیں کرتا ہوں ایسی چیزیں. ہو گیا مسئلہ، میں نے کہا ان کو، یہ میں نے ان کو کہا کہ یہ بدعت ہے. اس نے وہاں سے کہا، مولوی صاحب نے کہا کہ کہیں پہ نہیں آ گیا، کہیں پہ نہیں آ گیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں. کہیں پہ نہیں آ گیا شب برات مت مناؤ تو ہم مناتے ہیں. میں اس کو کہا یہاں سے جواب، کہیں پہ نہیں آ گیا کہ تم مت پڑھو مغرب 5 رکعت. بتا گیا کہیں پہ حدیث میں کہیں نہیں آ گیا تم مت پڑھو مغرب 5 رکعت. لیکن پتہ ہے نا حدیث میں آ گیا 3 رکعت پڑھو یہ مغرب. کوئی بنائے گا خود 5 رکعت، یہ نا بدعت ایسے ہی. اچھا میں نے مثال دی نہیں یہ والی، اب وہاں پہ سمجھ آ گیا نا ہر ایک کو، کیونکہ اس نے خود بولا کہ صحیح روایت کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں. اب آگے حملہ کرنے مجھے بوڑھے، سیدھا نا حملہ، اٹیک سیدھے آ گیا مجھے کرنے. مجھے بچا ہے دوستوں نے وہاں پہ مسجد میں. اس کے بعد جب انہوں نے کیا نا شب برات رات کو، وہ بولے تھے کچھ شیوائی من پرنا نہیں ہو ایف آئی آر ایس، یہ شہید کرنا تو فتنے وتنے. تب سے میں نے پھر چھیڑا ہی نہیں ہے مسئلے. حالانکہ میں نرمی سے، میں نے مطلب ایسے لڑائی وڑائی کرتا ہوں، میں آرام سے بولا تھا ہاں ٹھیک، اس کے بعد ایسے ایسے. لیکن پھر بھی ان کو وہ کہ خطرناک غصے میں آ گئے وہ. اس کے بعد دیکھیے اب ہے نا قبر میں قرآن پڑھنا، ایک حدیث میں آ گیا نا اقرأوا سورۃ یاسین علی میتاکم، ایسی روایت ہے، وہ موضوع روایت ہے، وہ جھوٹی روایت ہے، وہ ضعیف روایت ہے، ساری ایسی والی روایت ہے. ثابت نہیں ہے صحابہ سے کہ انہوں نے پڑھا ہے قبر پہ کیا قرآن وران کسی کے اوپر، یہ ثابت نہیں ہے صحابہ سے. اگر ثابت ہوگا تو میں بھی کل سے عمل کروں گا اسٹارٹ. یہ ہو گیا کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کیونکہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا اس کے بارے میں، قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین. وہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اتمام کیا، میں نے مکمل کی اپنی نعمتیں تم پر. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہو گیا تمہارے اسلام کو دین بنانے سے، تمہارے اسلام کو اڈاپٹ کرنے سے، وے آف لائف. یعنی کہ تم ایسا وے آف لائف اپنا رہے ہو جس میں تم اپنی ول کو کرو سبمٹ ٹو دا ول آف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تم سے اس پہ ہی راضی ہے، اس چیز پہ ہی. تو ہم پتہ ہی تھی ہمیں یہ چیز کہ دین مکمل ہو گیا ہے. اس میں ایڈیشن خود نہیں کر رہے ہیں، انسان کو لگ رہا ہے اچھی چیز ہے. اب کوئی بولے گا کہ فار ایگزامپل ختم بخاری کرتے وہ بدعت ہے، اجتماع کرتے ایسے مسجد میں آتے یہ بدعت ہے، کوئز کمپٹیشن کرتے یہ بدعت ہے. یہ مطلب ہے ہی بدعت، کیونکہ اسے یہ مطلب ویسی نئی عبادت ہے کوئی ویسا چیز. یہ بس ہم نئے نئے ٹیکٹکس نکال رہے ہیں کوئی کام کرنے کا. کوئی بولے گا ہم پڑھ رہے آن لائن کلاس، یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. یہ مطلب بدعت ہے ہی. بدعت مطلب ہو گیا دین میں ایڈیشن کرنا. کوئی بولتا ہے کہ جہاز کھسنی چھ بدعت. کوئی بولتا ہے کہ پلو لاگنی چھ بدعت، یہ پینٹ وینٹ لاگن چھ بدعت. کیا بولتے ہیں بدعت. یہ مطلب دین میں آتا ہے. پینٹ لگانا کیا ہے جائز اگر وہ ٹائٹ نہیں ہوگا. اچھا میں کیا بول رہا تھا آپ کو، بدعت دیکھنا ہے دین میں ایڈیشن کوئی چیز کرنا. کوئی بولتا ہے پھر سب کچھ بدعت ہی ہے، اس کو بولتے ہیں یہ بدعت ہے، بولتا ہے وہ وہاں سے بولتا ہے چلو وہ شیش کے یہ بدعت. ہاں یہ ہے بدعت ان دا لٹرل سینس، یہ بدعت ہی ہے، انوویشن ہی ہے. لیکن مطلب وہ والا انوویشن جو ہم دین میں کر رہے ہیں انوویشن، یہ ہم کر رہے ہیں معاملات میں انوویشن، تو وہ کر سکتے ہیں. معاملات میں انوویشن تو کرنا ہی چاہیے انسان کو، تب جا کے دنیا آگے چلی ہے انوویشن سے، ہے نا. اگر انوویشن ہوتی نہیں جہاز بنتے ہی نہیں، ہم کیا کرتے سفر ہی نہیں کر پاتے. تو وہاں پہ انوویشن کرنا ثواب کا کام ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا کیا ہے ثواب. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے. خیر الناس انفعهم للناس، شاید یہ بھی روایت آ گئی ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہوں گے. مطلب جو جتنا ہوگا نا بینیفیشنٹ سوسائٹی کے لیے، وہ اتنا اچھا انسان ہوتا ہے. یا باقیوں کے لیے، عوام کے لیے. تو وہاں بدعت کرنا کیا ہے اچھا کام. میں بولتا ہوں بدعتی ہر کوئی بننا چاہیے ان معاملات میں. اللہ تعالیٰ نے بدعت کرنے کی توفیق دے، مطلب ان میں نا ان چیزوں میں، اچھے چیزوں میں بدعت کرنا. سو کہ دین میں بدعت کرنا، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ جہنم کا ذریعہ بن جائے گا انسان کو. کیونکہ ایسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے 2200 روایت انہوں نے کی ہے. وہ فقی تھی نا، وہ فقی عورت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ. 2210 روایت انہوں نے کی ہے، اتنی ساری روایت انہوں نے کی ہے. ان المحدثات بدعہ. دیکھیے دین میں نئے اعمال لانا اور لانے والا دونوں کیا ہے مردود. بدعتی بھی مردود ہے اور خود بدعت بھی مردود ہے، دونوں چیزیں کیا ہے ریجیکٹ کی جائیں گی.
بدعتی بھی اور بدعتی کا بدعت بھی، انہیں ہمیں مردود کرنا ہے. اب پتہ ہے کچھ علماء کیا بولتے ہیں ڈیفینیشن بدعت کی؟ وہ بولتے ہیں کہ بدعت وہ ہو گیا ان البدعة احداث، یہ ہو گیا نیا چیز کو، انوویشن. بدعت مطلب ہو گیا انوویشن. ان هذا الاحداث في الدين لا في الدنيا، یہ دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے انسان بدعت. ان هذا الاحداث، کوئی بولے گا کہ واضوان چ بدعت یا نو چیز ہے نا بدعت ہی ہاں، لیکن وہ ہو گیا معاملات میں، نہ کہ دین سمجھ کے. ان هذا الاحداث بما ليس منه يقصد به التقرب يقترن به الالتزام. بدعت مطلب ہو گیا کوئی چیز لازم کرنا، اور مجھے ہوتی ہے غرض بدعت سے میں خدا کے قریب جاؤں اپنے ذہن میں، میں شب برات مناؤں گا، اللہ کے نزدیک جاؤں گا. اور وہ بدعتی کو نیت ہوتی ہے نا صاف، بدعتی کو نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن نیت خالی صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو عمل بھی ٹھیک ہونی چاہیے. نیت بھی اور عمل بھی دونوں ٹھیک ہونا چاہیے انسان کو. نیت بھی اور طریقہ بھی. مطلب عمل کی قبولیت کے دو شرطیں. پہلی کیا ہے؟ ان الاخلاص والمتابعہ. اخلاص کیا ہو گیا؟ سنسیئرٹی، نیت ہونی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور متابعہ، خالی اخلاص کافی نہیں ہے، متابعہ بھی ہونی چاہیے، کہ انسان کرے فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی پورا. ایسا نہیں آدھا کرے اس کو فالو، آدھا کرے اس کو فالو، آدھا کرے اس کو نہیں، پورا کرنے اس کو فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عمل کی قبولیت کے لیے دو شروط ہے، الاخلاص والمتابعۃ ہما شرطان لقبول العمل. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے وليعلم أن لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة سبعة. اچھا ٹھیک ٹھیک دیکھیے. اب جنسی، قدری، کیفیتی، مکانی، زمانی، مطلب کوئی کیفیت لازم کرنا، کوئی ہاؤنیس لازم کرنا کسی عبادت کی، خود لازم کرنا. کوئی مکان، کوئی جگہ لازم کرنا، اور کوئی زمان، کوئی ٹائم لازم کرنا، اس کو بولتے بدعت. مانی میں ہر دن آتا ہوں اس کمرے میں، 12:12 پہ میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، میں کرتا ہوں اللہ اکبر اس کمرے میں، پھر میں سوتا ہوں. میں ہر دن کرتا ہوں 12:12 اللہ اکبر، میں نے خود بنائی یہ عمل. اب یہ کیا ہے؟ بدعت. کیونکہ میں خود کر رہا ہوں کیا؟ ٹائم اسپیسیفک، زمان مکان لازم کر کے خود کر رہا ہوں، ہاؤنیس لازم، کیفیت لازم کرتا ہوں. تو یہ بھی کیا آتا ہے؟ بدعت. یہ آپ سمجھ رہے ہیں ایسی اس چیز سے نا. اب اس میں بہت سارے ڈیفینیشنز، لیکن یہ تھی جامع ڈیفینیشن مجھے لگتا ہے یہ والی. اسے جامع میں نے سنی نہیں تھی آج تک. سببی، جنسی، قدر. ہو گیا ایک ختم بدعت کے بارے میں. اور دیکھیں بدعتی کتنا کن ذہن ہوتا ہے، کن ذہن بدعتی. من تشبہ بقوم فهو منهم کا صحیح ترجمہ کیجیے. من تشبہ بقوم فهو منهم کیا ہو گیا؟ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی نا، وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے. جو پیکولیرٹیز میں کرتا ہوگا مشابہت، کیا پیکولیرٹیز، ان کی کچھ ہوتی ہے نا پیکولیرٹی جو وہی خاص کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہود کٹائی کرنا، بالکل نا وہی جیسے یہودی کرتے ہیں، سیم ویسی. یہاں سے پورا زیرو مارنا، ادھر سے پورے بال رکھنا، وہ کیا ہے؟ اس میں لگائیں گے یہی والا حدیث، من تشبہ بقوم فهو منهم. یا کوئی داڑھی پوری کاٹتا ہے، ختم شیو پورا، ہندوؤں کی طرح یا باقیوں کی طرح، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ من تشبہ بقوم فهو منهم، وہ ہندوؤں میں سے ہی ہے، اس کا طریقہ ہندوؤں میں سے ہی جو ایسا کرتا ہے. یہ ہو گیا من تشبہ بقوم فهو منهم. ہے نا؟ حدیث میں آ گیا خالف المجوس، تم کرو مجوسیوں کی مخالفت. پھر جو ہم کپڑے لگاتے ہیں وہ کافروں کا لباس ہے. ہاں یہ سب میں نے کہا نا، اس لیے پیکولیرٹیز. کوئی بولے کہا لباس میں لگاتا ہوں ٹوپی، یہ بنائی یہودیوں نے، مطلب وہاں سے اسی ادھری سے آ رہی ہے، میں ٹوپی لگانی نہیں ہے. میں بتاؤں گا کہ ہم لگاتے پینٹ، وہ بنائے انہوں نے یوروپین سے. فار ایگزامپل ہم پینٹ لگائیں گے نہیں، بدعت. یہ کیا ہے؟ یہ مشابہت ہے. میں نے کہا نا پیکولیرٹیز جو خاص ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ نے خود فرمایا کہ یہ چیزیں مت کرو ان کے ساتھ، یہ چیزیں مت کرو، یہ چیزیں مت کرو، یہ ان کے ساتھ خاص ہے یہ چیزیں. فار ایگزامپل ایک ہونی چاہیے مسلم آئیڈینٹی، انسان کو الگ نکلنی چاہیے مسلم آئیڈینٹی. وہ کیسے نکلتی ہے انسان کو؟ پہلے مسلمان کی بات کرنے سے ہی، وہ کرتا ہے اچھے سے بات، نرمی کے ساتھ. اس کے لباس سے صاف ہوتا ہے، وہ اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے انسان کو، دانت بھی صاف کیے ہوتے ہیں، مسواک کیا ہوتا ہے اس نے، لباس اچھا ہوتا ہے، وہ ٹائٹ نہیں ہوتا ہے، وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے پھر. ویسی چیزیں ہوتی ہے. ایک رعب ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں. ایک یہ ہوتا ہے کیا؟ رعب، مروت اس کو بولتے ہیں، رعب بولتے ہیں. وہ فضول کام ہی نہیں زیادہ کرتا ہے، وہ سیریس رہتا ہے زندگی میں، اتنا وہ نہیں بن جاتا ہے وہ پاگل جیسا کچھ. یہ ہو گیا.
تو پیکولیرٹیز میں مشابہت نہیں کرنی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اس کی ایگزامپل کیا دیں گے؟ مشابہت، ہاں. کہنا اس نے خالف المجوس، تم مخالفت کرو مجوسیوں کی، زورسٹرینز کی، ہے نا. زورسٹرینز کیا ہو گیا؟ آتش پرست، زورسٹرینز جو ہے کرتے عبادت کس کی؟ آگ کی عبادت کرتے ہو. آہورا مازدا، آہورا کچھ آگورا کچھ ایسے کچھ، جو ڈویلزم کو مانتے ہیں، دو خدا ہے، شر کا خدا، خیر کا خدا. اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے مجوسیوں میں. بتا کیا کرتے؟ وہ مجھے رکھتے داڑھی کاٹتے. آپ نے کہا ایسا مت کرو، مجھے کاٹو داڑھی رکھو. یہاں الٹا کرتے ہیں نا، مجھے رکھتے داڑھی کاٹتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ داڑھیوں کو تم مت کاٹو گے، جیسے یہ کرتے ہیں مجوسی. تو یہ مشابہت ہے نا ان کے ساتھ ہی، شیو کرنا داڑھی کو. جو کہا نا خدا سے نہیں مشابہت ہے، وہ تو ہم مانیں گے ہی مانیں گے مشابہت. آپ کو سمجھ آ گیا؟ جس کا ہمیں دلیل آ گئی حدیث میں کہ یہ مشابہت ہے، تو وہ ہمیں نہیں کرنی ہے. باقی چیزیں تو وہ، فار ایگزامپل تبلیغ، خوارج کیا ہوتے ہیں؟ فرقہ والا نہیں. خوارج نا، خوارج ہو گیا جو خروج کرتے ہیں اصلی نا. اگر ہم لٹرل سینس میں لیں گے، خروج ہو گیا حکمران کی اطاعت سے بھاگ جانا. حکمران کی اطاعت سے، حکمران جیسے کوئی مسلمان حکمران ہے، وہ حکم کرتا ہے. خوارج بولتے ہیں اس کو ہمیں گرانا ہے، لڑائی کا اس کے خلاف. وہ بھٹکاتے لوگوں کو کہ تم گرا دو رولر کو، نیا رولر لائیں گے ہم. خروج کر سکتے ہیں. پتہ کب کر سکتے ہیں خروج؟ جب حکمران دے گا حکم کفر بواہ کا، واضح کفر. مانے سعودی عرب میں نا بادشاہ، وہ بولے گا سیدھے لوگوں کو نماز بین آج سے، تب اس کے خلاف لڑنا ہے، قتل کرنا ہے اس کو ادھر ہی، اگر وہ ایسا حکم دے گا. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہے کفر بواہ، تب کچھ نہیں کرنا ہے. تب اس کو، تب اس کے خلاف ریبیلین نہیں کرنا ہے. ہم اس کو گرائیں گے سیٹ سے، ایسا نہیں کرنا ہے تاکہ فتنہ بچ جائے. اس میں ایسی ایسی روایتیں آ گئی ہے حدیث میں آ گیا کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تمہارے اوپر ہاتھ کٹا کچھ حبشی غلام بھی ہوگا نا تمہارا رولر، تمہیں اس کے خلاف علیکم السمع والطاعہ، تم پہ کیا ہے؟ سننا اور اطاعت کرنا، جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے تب تک. ٹھیک ہے؟ گناہ کا حکم وہ نہیں دے گا. اگر وہ خود ہوگا نا گنہ گار بھی، فاسق بھی ہوگا، خروج نہیں کرنا ہے. لیکن وہ بول رہا ہے کفر کرو، شرک کرو، وہ ایسے بول رہا ہے، تب اس کے خلاف خروج کرنا ہے سیدھے ہی. خوارج ان کو ہی بولتے ہیں جن نے خروج کیا. اس نے انہوں نے کیا علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ. جب کین آئی آسک اے کوشچن ریلیٹڈ ٹو عربک؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن سو ہیو کوشچن. ہاں بتائیے آپ کوشچن عربی کے بارے میں. یہ کیا خوارج کے بارے میں؟ خوارج کے بارے میں آ گیا ہم کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہیں. وائز مسٹ ڈسپائٹ بینگ اے ناؤن آف ریٹن ود فتحین ایٹ the end, such as تسبیحاً while in books it appears with a dhamma. ادھر عال استفعالا کیونکہ ہم وہ لیتے ہیں وہاں پہ مفعول بھی لیتے ہیں وہاں پہ. ہم مفعول بھی کے سینس میں، آبجیکٹ کے سینس میں وہاں پہ لیتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دو زبر ڈالتے ہیں. ورنہ ہم لکھتے ویسے بھی سبح یسبح تسبیحن، ضرب یضرب ضربن، ضربن. تو ضرب یضرب ضربن بھی بول سکتے، ضرب یضرب ضربن بھی بول سکتے، کیونکہ مسئلہ مت ہے ہی. کیونکہ جو ہوتا ہے نا یہ مصدر کو ہم زبر ڈال سکتے ہیں اینڈ پہ، زیر بھی ڈال سکتے ہیں، پیش بھی ڈال سکتے ہیں اینڈ پہ. وہ آتا ہے معرفہ بھی، وہ آتا ہے نکرہ بھی، مرضی اپنی ہے اس میں کیا لائیں گے. ہم بولتے ہیں ایسے بھی مفعول مطلق، یہ بھی ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق گیا ایبسلیوٹ مفعول. ہاں بالکل ہے نا، مفعول مطلق بھی آتا ہے نا. مفعول میں کہا نا مفعول آبجیکٹ. اب مفعول کے ٹائپس ہوتے ہیں، مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے، ہو گیا ظرف. مفعول مطلق ہے. بالکل. اب یہ کچھ بھی آ سکتا ہے. مفعول اگر آئے گا نا تو مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، لیکن مفعول فی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہو گیا ظرف، وہ کہاں آئے گا؟ تو ایسا سمجھنا یہ چیز. ہم جیسے ہم بولیں گے ضرب الولد ضربن، یہاں پہ کیا آئے گا؟ ضربن مفعول مطلق آئے گا. ضرب الولد، مارا لڑکے نے، ضربن مارا. یہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ مفعول آتا ہے، لیکن مفعول مطلق. ہاں بالکل صحیح، صحیح کہا آپ نے. آپ نے پڑھا ہے پھر ماشاء اللہ اچھا خاصا عربی. ایکسیپٹنگ سچ اے لیڈر ہو از ناٹ اے گڈ مسلم ڈز اٹ اپوزز توحید حاکمیہ. ضمہ ہی ہوتا ہے لیکن اگر مصدر ہوتا ہے. ہاں بالکل، مصدر میں اپنی مرضی ہوتی ہے. مصدر ہوتا ہے معرب ہے نا، مبنی نہیں ہوتا ہے مصدر، تو اس میں کچھ بھی اعراب ہو سکتی ہے اینڈ پہ.
توحید الحاکمیہ کیا ہوگا؟ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا صرف اللہ تعالیٰ کا ہی، ہے نا؟ تو اس میں کیا آپ اور یہ کر رہا ہے کانٹراڈکس کے ساتھ، اگر وہ اچھا مسلم نہیں ہوگا. لیکن آپ کو مطلب اپنی دماغ سے سوچنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے حدیث میں کیسے آ گیا ہے. حدیث میں آ گیا جب تک کفر بواہ کا آپ کو حکم نہیں دے گا حکمران، تب تک آپ کو صبر کرنا ہے. اگر آپ کرتے ہیں نا خیر کا کام وہ خود کرنا ہے، آپ کو اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا نہیں ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے پرائیویٹلی اچھے سے، جیسے حدیث میں آ گیا ہے. یا اس لیے نا اصول السنہ میں امام احمد بن حنبل نے لایا تھا پہلے یہ مسئلہ، کیونکہ یہ عقیدے کے مسائل میں سے خروج کا مسئلہ، کیونکہ اس میں انسان کو جذبات میں انسان لیتا ہے فیصلہ، لیکن اتنا آسان ہوتا ہے حکمران گرانا، اس میں بہت فتنے ہو سکتے ہیں، خطرناک فتنے. جتنا فائدہ نہیں ہوگا اس اتنا نقصان ہی بڑھ جاتا ہے پھر اینڈ میں، کیونکہ حکمران مانتا ہے گرنا، وہ گراتا ہے پھر لوگوں کو ہی، قتل و غارت ہو جاتا ہے. تو مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے. کس بارے میں تھوڑا سا بتائیے؟ استعانہ. استعانہ کا مطلب ہوتا ہے طلب العون، مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے. مطلب مدد، اس میں کوئی بھی، اس میں یہ جنرل ٹرم ہے استعانہ. استعانہ میں ہی استغاثہ آ سکتا ہے. استغاثہ خاص قسم کی مدد ہے. استغاثہ ہو گیا طلب الغوث، اللہ تعالیٰ سے غوث مانگنا. غوث بولتے ہیں فار ایگزامپل میں ڈسٹریس میں ہوں، میں ایموشنل ڈسٹریس میں ہوں، میں مصیبتوں میں ہوں، میں پریشانیوں میں ہوں. فار ایگزامپل میں سمندر کے بیچ میں ہوں ایک لکڑی پہ کھڑا، تب میں استعانہ نہیں مانگوں گا، تب میں استغاثہ مانگوں گا، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں. فار ایگزامپل مجھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے بہت لگ گئی، ہڈیاں وڈیاں ساری ٹوٹ کے ختم ہو گیا میں، اللہ تعالیٰ بچائے. تو میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دو، اس کو بولتے ہیں استغاثہ. فار ایگزامپل میں کسی گفے میں گیا ہوں، وہاں پتھر پڑ گیا اوپر سے، مجھے دام ہو رہا ہے، میں بولوں گا اللہ تعالیٰ مجھے بچاؤ، ہو گیا استغاثہ. میں ڈوب گیا سمندر کے اندر، میں بول رہا ہوں بچاؤ بچاؤ اللہ تعالیٰ، ہو گیا استغاثہ. میں گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے تھوڑی بھوک لگ رہی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ میری ماں کو زہر میں ڈالو بات کہ وہ مجھے کھانا یہاں لائے گی اوپر تک. یہ ہو گیا استعانہ. میں مطلب اتنا زیادہ ڈائر نیڈ کے اندر ہوں کہ میں بول رہا ہوں یہ تو کہ میں پورا ختم ہو گیا، مجھے کچھ بھی کھانا نہیں ہے، 10 20 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، نہ خدا مجھے کھانا دو. اس کو بولیں گے استغاثہ. اور استعاذہ کیا ہوگا؟ استعاذہ طلب العوذ، پناہ طلب کرنا. لیکن جو نا یہ مسئلہ جو آپ بول رہے تھے توحید الحاکمیہ، اس میں بہت لینا ہے انسان کو. حکمت کا جو فیصلے ہوں گے وہ لینے انسان کو، مصلحت کا جو تقاضا ہوگا وہ انسان کو رکھنا ہے مد نظر، ورنہ اس سے بہت فتنے ہو سکتے ہیں اس چیز سے. اور تکفیری وکفیری انسان ایسے بن جاتا ہے جب وہ جذبات میں آ جاتا ہے. جذبات کو رکھنے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ رکھنا ہے جذبات کو بھی، یعنی جوش میں ہوش بھی انسان کو رہنا چاہیے، کیونکہ جوش صرف جوش سے نقصان بہت ہوتا ہے، ہوش رکھنے ساتھ میں انسان کو. تو اس لیے حدیث میں بہت اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے نا اسی 40 میں نیچے اس کے بارے میں. یہ ہو گیا یہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دیکھیے بدعت کرنے والا ہوتا ہے نا، بدعت کر معرفہ وجود کے بارے میں، معرفت وجود کے بارے میں. کیا مطلب معرفہ وجود؟ معرفت وجود، وجود کی معرفت، وجود کی معرفت. کیا مطلب وجود کی معرفت؟ معرفت وجود وجود کی معرفت ہو رہا ہے انسان کو، مطلب مجھے معرفت ہے کہ میں زندہ ہوں، یہی. یا اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت. دیکھیے ہم بھی کیا ہے موجود، اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے موجود، لیکن ہمارا جو وجود ہے نا وہ ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے نا وہ کامل ہے اس کا وجود. اچھا وہ رہے وحدت الوجود، وحدت الشہود، وہی بول رہے آپ؟ پینتھیزم، پینتھیزم، وہی بول رہے آپ؟ ہوں مجھے سمجھ نہیں آ گیا ہے کہ آپ بول رہے معرف معرفہ وجود ہے، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطلب میں پڑھ رہا ہوں ایسے ورڈ ورڈ، معرفہ وجود ہے، وجود کی معرفت، وہی بولنا آپ کو. مطلب یہ کیا ہوتا ہے وحدت الوجود؟ کیا ہوتا ہے وحدت الشہود؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک، یہ ضروری ہے سوال کریں چاہیے ضروری، کیونکہ پھر ہم کیسے جواب دیں گے بنا سوالوں کے. دیکھیے دیکھیے ہم پڑھیں گے آج تھیولوجیز کے بارے میں نا، کچھ تھیولوجیز. دیکھیے تھیولوجی بولتے کس کو؟ اسٹڈی آف گاڈ. تھیوس بولتے اصلی گاڈ کو، اور لوجی ہو گیا اسٹڈی، اسٹڈی آف گاڈ. ہم جانتے ہیں پہلے مونوتھیزم کیا ہوتا ہے نا، مونوتھیزم. مونو گیا سنگل، سنگل گاڈ کو ماننا، توحید اس کو ہم بولتے ہیں مونوتھیزم. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے اندر، اپنے رب ہونے کے اندر، اپنے اسماء و صفات کے اندر، ان ہز لارڈشپ، ان ہز ورشپ، ان ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، وہ اکیلا ہے، وہ منفرد ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے. ہو گیا توحید. دوسرا ہو گیا پالیتھیزم. پالی ہو گیا مینی، ہے نا، تھیزم ہو گیا مینی گاڈس کے بارے میں ماننا،
बोलना बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे खुदा है, जैसे हिंदुज़म में या बाकी बाकी में है। वो क्या है, हिंदू सारे पॉलीथीस्ट, मुशरिक जिसको बोलेंगे। अब पॉलीथीस्ट जो है ना, वो मान सकता है एक गॉड को भी। कोई इंसान बोल रहा है कि मैं खुदा को मानता हूँ, एक अल्लाह ताला को, लेकिन मैं बोलता हूँ और भी गॉड्स, छोटे छोटे गॉड्स, उसको बोलते हैं हेनोथीज्म। क्या बोलते हैं? मुझे लगता है शिरक करने वाले हेनोथीज्म, हेनोथीस्ट ही होते हैं। अब पता है हेनोथीज्म क्या होता है? जैसे हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म, हिंदू में हिंदू सारे हेनोथीस्ट ही है असली में। वो पॉलीथीस्ट नहीं है, वो हेनोथीस्ट है। हेनोथीस्ट मतलब हो गया जो बोलते हैं खुदा तो एक ही है, लेकिन वो छोटे छोटे भगवानों की नफी नहीं करते। इन शॉर्ट वो तो बोलते हैं अल्लाह ताला एक है, लेकिन वो ला इलाह नहीं पढ़ते। ला इलाह नहीं पढ़ते, वो अल्लाह तो बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं वो। इन शॉर्ट अल्लाह क्या हो गया, जो इबादत के मुस्तहिक होगा। पहले वो तो मानते ही नहीं उसको इबादत के मुस्तहिक। मैं कह रहा हूँ एक गॉड को तो वो मानते हैं वो, लेकिन वो ला इलाह नहीं मानते, वो नहीं मानते देयर इज नो गॉड। वही मानते ही नहीं, वो बोलते हैं कि खुदा बहुत सारे हैं, लेकिन एक खुदा भी है। उसको बोलते हैं हेनोथीज्म। बोलेंगे गणेश भी खुदा है, कृष्णा भी खुदा है, परमात्मा भी खुदा है, ईश्वर भी खुदा है। उनको बोलते हैं हेनोथीस्ट। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब कैसे करता है कुरान रद्द इनको, पॉलिथिज्म को? वो आयत क्या है ना, वो वाली आयत कुरान की, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर मान लिया जाए जहन में कि खुदा होते एक से जायद, दो खुदा होते, तीन खुदा होते, चार खुदा होते, लफसदता, तो अकल कहती कि फसाद हो जाता ज़मीन और आसमान के अंदर। इफ देर आर मल्टीपल गॉड्स, देर विल बी मल्टीपल विल्स। If there are multiple wills, then there will be clash. There will not be harmony. There will not be a balance in the universe. Laws of physics wouldn't be uh, consistent. Gravity wouldn't remain same. फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी है ना, कोई गाड़ी है, उसको दो स्टेयरिंग है, यहाँ से भी स्टेयरिंग, यहाँ से भी स्टेयरिंग। यहाँ से मेरा भाई बैठ गया, यहाँ से मैं बैठ गया हूँ। वो यहाँ से भी ले रहा है गाड़ी को, मैं यहाँ से ले रहा हूँ गाड़ी को। गाड़ी चलेगी अच्छे से? नहीं, हो जाएगा एक्सीडेंट। जब दो होंगे, या मानी एक ही स्कूल है, वहाँ में दो प्रिंसिपल है, एक बोल रहा है अपने लॉ, दूसरा बोल, एक बोल रहा है कल लाना यूनिफॉर्म सफ़ेद कलर की, दूसरा बोल रहा है कल लाना यूनिफॉर्म ब्लैक कलर की। अब क्या हो जाएगा, कुछ ने लाई होगी सफ़ेद यूनिफॉर्म, कुछ ने लाई होगी ब्लैक यूनिफॉर्म। फिर हो जाएगी लड़ाई उन बच्चों को इनके साथ, प्रिंसिपल को अपने प्रिंसिपल के साथ। मिसाल है, कंपनी के दो सीईओ है, एक अपने रूल्स बना रहा है, दूसरा अपने रूल्स बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा दुनिया के अंदर। एवरीथिंग नीड्स यूनिटी ऑफ कमांड। माशाल्लाह, हाँ, एवरीथिंग नीड्स यूनिटी ऑफ कमांड। इसको इब्न qayyim ने इसके बारे में लिखा है ना, उसने लिखा है ऐसे, देखिए इब्न qayyim ने कैसे लिखा है इसके बारे में। देखिए हम वो नहीं बोलेंगे, उससे थोड़ा डल जाएंगे आप, पहले पहले देखिए हम बोलेंगे कोई और मिसाल। देखिए, अ, और की मिसाल दे सकते हैं हम इसकी। मतलब देखिए, अगर मल्टीपल गॉड्स होंगे ना, तो एक गॉड बोलता है कि बता, मैं गिराऊंगा आज बारिश, दूसरा बोलता है नहीं मैं गिराऊंगा आज क्या, बर्फ, तीसरा बोलता है नहीं मैं गिराऊंगा आज क्या, ओले, चौथा बोलता है नहीं मैं आज गिराऊंगा क्या, थंडर। होता क्लैश, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दुनिया बहुत ज़्यादा बैलेंस में है। तो सीधी सी बात है, जैसे इन्होंने कहा, मोहसिन साहब ने कहा क्या, एवरीथिंग नीड्स यूनिटी ऑफ कमांड। एवरीथिंग इन बैलेंस नीड्स यूनिटी ऑफ कमांड। एवरीथिंग इन इक्विलिब्रियम नीड्स यूनिटी ऑफ कमांड। है ना? जब इंसान रहता है बैलेंस दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा बैलेंस, इंसान खुद बोलता है खाली एक होगा जो चलाता होगा। वरना अगर इंसान बोलेगा दो है, तीन है, तो क्लैश तो हो जाएगा ही, लॉजिकली इंसान समझता है, जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। ये हो गया ऐसे। अब तीसरा क्या हो गया, वो हो गई वहदतुल वजूद, पैंथीज्म। वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद, जो नहीं, ये जो बोलते खुद को हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल हिंदू है ना, उनको बोलते हैं ना हम, तुम क्या करते हो बात गाय की, कुत्ते की, बिल्ली की, तुम्हारा ठीक है तुम्हारा। वहाँ से बोलते हैं हम कहाँ करते हैं इबादत कुत्ते बिल्ली की। हम बोलते हैं हर शंकर में, हर कंकर में शंकर, हर पत्थर में शंकर भगवान है, यानी कि भगवान हर जगह पे है। तो उसका मतलब हो गया नाउजुबिल्ला क्या, उनका भगवान गंदी चीज़ों में भी है। जो ना ऐसी अकीदा रखता होगा, बोलता है गंदी चीज़ भी खुदा ही है नाउजुबिल्ला। तो देखिए कितना गंदा अकीदा है वहदतुल वजूद का अकीदा, ये मानना कि खुदा और सूफी आइडियोलॉजी। जो ना गारी सूफीन है, जो ना ग्लो करती है सूफीज़म के अंदर, उनकी आइडियोलॉजी तो यही है। लेकिन फिर भी समझना इसमें, मैं कैसे तफक्कुर करे अल आयतुल कौनी, अल आयतुल कौनी है, तफक्कुर कैसे करे, हम देखेंगे इंशाल्लाह इसके बाद वो। लेकिन पहले हम बोलेंगे इसके बारे में। दूसरा क्या, वहदतुल शुहूद, यहाँ मसला हो जाता है ना, हम करते हैं कॉन्फ्लेशन के दरमियान में। वहदतुल शुहूद पता क्या हो गया,
मतलब दुनिया गवाही देती है तुम्हें खुद ही कि इसके पीछे कोई अल्लाह है बनाने वाला। मैं देखता हूँ पेड़ की ओर, मुझे अल्लाह याद आता है खुद ही। देखता हूँ आसमान की ओर, जो जैसे जैसे यहाँ भी ने बोला सवाल, असदुल्ला ने कहा कि आप बताइए कि हम कैसे करेंगे तफक्कुर आसमानी अल्लाह ताला की आयत के अंदर, आयत कौनिया के अंदर, यूनिवर्स की साइंस के अंदर। मैं देख रहा हूँ आसमान की ओर, इतना ज़्यादा परफेक्ट आसमान। मैं देख रहा हूँ बारिश गिर रही है इतनी परफेक्ट हिसाब से, ज़मीन से पैदावार उग रही है, मैं देख रहा हूँ, मुझे अल्लाह याद आता है। इसको बोलते हैं वादत शहूद। कुछ बेचारे बोल रहे होते हैं यही वादत शहूद। अब शायरी में जब इंसान लिखता है ना, शायरी में इंसान थोड़ा बहुत लिखता है ना मेटाफोरिकल सेंस में, मजाज के मायना में, तो उनको लगाते हैं कुफर का फतवा फिर सीधे ही डायरेक्टली। उसे एहतियात करना चाहिए इंसान को। लेकिन इब्न अरबी के, era इब्न अरबी, इब्न अरबी था, इब्न अरबी नहीं, इब्न अरबी। इब्न अरबी की तफसीर मुझे मैंने देखी पिछली बार वो। इब्न अरबी जो है ना, वो था ना सूफी एक, जो ना इब्न तैमिया, उसने तकफीर भी की है इसकी, उसने कहा ये काफिर था, तकफीर की है इसकी। खतरनाक थे इब्न तैमिया इसके बारे में। वो एक गुमराह था। इब्न अरबी फ्रॉम स्पेन, हाँ स्पेन से, अंदलुस से। तो उनने क्या लिखा था, फी जुब्बी रब्बुन, मेरे जुब्बे में खुदा है। इदा वलगल कल्बु फफीह रब, जब कुत्ता भौंकता है उसमें खुदा होता है। और रब्बु अब्दुन वल अब्दु रब्बुन, खुदा बंदा है बंदा खुदा है। ये उसके अशार है ना, कुफरी आशार, सीधे कुफरी आशार। अब जो है ना, जो इसको डिफेंड करते हैं ना अपने इसके हामी, वो बोलते हैं कि इसकी मुराद ये नहीं थी, इसकी मुराद थी जब इंसान जाता है ना बहुत डीप सूफिज्म के अंदर, मिस्टिसिज्म के अंदर, खुदा को एक मान रहा होता है, डीप जाता है उसमें, सोच रहा होता है, फिर वो ऐसे ही बन जाता है, वो बोलता है हर चीज़ को खुदा। लेकिन हम बोलेंगे सहाबा को मतलब ऐसा हो गया, सहाबा ने ऐसा कभी कहा ये भी खुदा है, तुम भी खुदा, मैं भी खुदा हूँ? क्या मतलब खुद बनाएंगे कोई इस्लाम? ये सब बिदअत है ये सब चीज़ें। वरना वो बोलते हैं ऐसे, मतलब सूफिज्म में शायद पढ़ते हैं एक चीज़ ना, बोलते हैं तहर्रुक, शायद तहर्रुक पता है, कुछ बोल रहे होते हैं ऐसी चीज़ें। मतलब दिल कर रहा होता है खुद ही हरकत, खुद ही बोल रहा होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसी चीज़ें ना वो बोल रहे होते हैं। मतलब साहब से मतलब साबित है ये सब चीज़ें, मतलब क्या चीज़ सब चीज़ है कि मुझे अल्लाह ताला दिखता है हर चीज़ में, बोल रहा हूँ ये भी अल्लाह है, वो भी अल्लाह है, तू भी अल्लाह है, मैं भी अल्लाह हूँ, नाउज़ बिल्लाह। ये तो कुफरी अकीदा है। मतलब इसको वो जाट ना वो ऐसी ना, मतलब खुद को डिफेंड करते हो ऐसी। लेकिन ये उनका, ये जस्टिफाई नहीं हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि साहबा ने ऐसा नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ हर हिसाब से, मतलब उसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो डॉक्टर इसरार का भी यही अकीदा था शेख, डॉक्टर इसरार का यही अकीदा था। हाँ, डॉक्टर इसरार ने पता क्या अपने वीडियो में कहा है, उसने कहा अपने वीडियो में कि फॉर एग्जाम्पल मैं लाऊंगा नारू दायरा एक, मैं लाया नारू का दायरा, मैंने लाया, होती ना वो मशाल, होती ना मशाल बोलते हैं उसको, जली हुई चीज़ ना ऐसे। अब मैं कर रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, अब क्या हो जाएगा आपको दिखेगा फिर क्या, जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना ऐसे ऐसे ऐसे, आप सोचो कि जो है ना ये गोल, ये एक ही चीज़ है, वरना वो बन रहा है इसके जरिए से। मैं दिखाऊंगा शायद एक्सपेरिमेंट में कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट। देखिए, अगर मैं ऐसे करूंगा ना, बहुत तेज, और गोल बन गया पूरा। जो लाइट है ना, लाइट, लाइट ने वो दायरा बनाया, वो बस इल्यूजन से, मुझे बस इल्यूजन दिख रहा है उस दायरे का। असल वो दायरा नहीं है इस लाइट का, लाइट तो अपनी जगह पे ही है। तो बोलते हैं ऐसी मिसाल है खालिक की, खालिक है वो लाइट, मखलूक है वो जो दायरा बन गया। है ना ये सीधे कुफर है अकीदा। अब देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, डॉक्टर सर ऑन वहदतुल वजूद, ये सही नहीं है उन्होंने कहा था, ये तो सारे उसको रद्द करते हैं इस बारे में। तौसीफ रहमान ने लिखा है खुद अपनी किताब में इसके है ना, उन्होंने लिखा है ना खुद अपनी किताब में, इब्न अरबी का कहना है, हाँ, उनको बोलते हैं वो शेख इब्न अरबी, डॉक्टर सर। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, तफसीर सूरत हदीद में लिखा है ना ये चीज़ कि शेख इब्न अरबी फरमाते हैं खालिक और वजूद का खालिक और मखलूक का वजूद एक ही है, वो एक ही है। वहदतुल वजूद क्या है, कुफरी अकीदा, ये कुफरी अकीदा है। लेकिन उनकी कुछ बोलते हैं ना, कुछ जो डिफेंड करते हैं ना डॉक्टर साहब को, वो बोलते हैं कि वो उनकी मुराद थी वहदत शहूद, वहदत वजूद से। वो बोलते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह दिखता है इंसान को, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह नहीं बनाई है, तो चीज़ देखने के बाद इंसान को अल्लाह याद आ जाता है उस चीज़ से। आपको समझ आ गया ये चीज़? लेकिन जो ने वो मिसाल दी थी, उससे क्या वाजह होता है, आप सोचिए, उनका अकीदा ऐसा ही था। लेकिन कुछ बोलते